بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور انفارچونیٹلی مسلمانوں کے لیے کچھ زیادہ اچھی خبریں آج کل نہیں کہنے سننے کو ملتی، کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے اپنے اعمال ہیں، اعمالکم و مالکم، ٹھیک ہے، تو وہی والی بات ہے، بات پہنچی تیری جوانی تک۔ تو میں بار بار یہی بات کہتا آ رہا ہوں کہ بھائی جب تک ہم خود اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تو ہمیں کسی سے کوئی گلہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے اوپر اس طرح کے حکمران راج کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ہمارے جو ہے نا وہ استحصال ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے اور زیادتی ہو رہی ہے اور قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں اس لیے ذرا محتاط ہو کر ان چیزوں کو پیش کرتا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی غلط بیان ایسوسیٹ کرنا یہ بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کمی بیشی معاف ہو، اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو آپ لوگ تصحیح کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ سنا ہے، پڑھا ہے کہیں پر، کہ جب انسان اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہو، ٹھیک ہے۔ تو آج کل بعین ہی یہی چیز ہو رہی ہے کہ حکمران ہم پر ایسے، کوئی بھی حکمران ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، زرداری ہو، یا کرنٹ حکومت ہو، یا کوئی بھی آنے والی فیوچر میں حکومت ہو، یہ تب تک یہ صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو جو ہے نا صحیح نہ کر لیں، ہم اپنے آپ کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق نہ کر لیں۔ اچھا، تو یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں، کل میں ایک فیس بک پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے اس کے اوپر مجبور کر دیا، اور یہ ہمارے لیے مطلب ایک، وہ کہتے ہیں منہ پہ تماچے کی مانندی ویڈیو تھی۔ اور وہ کیا تھی کہ وہ آپ نے اکثر وہ پیس ٹی وی کے اوپر ایک بندے کو دیکھا ہوگا، وہ گولڈن اس کے بال ہیں، گولڈن داڑھی ہے اس کی، نیلی نیلی آنکھیں ہیں اس کی، غالباً یوسف گرین نام ہے اس کا، میں بھول رہا ہوں اس کو، دو ہیں، ایک تو وائٹ داڑھی والا اور ایک جو ہے تھوڑا ینگ ہے۔ تو اس سے ایک لڑکے نے کھڑے ہو کے سوال کیا، اس نے کہا بھائی پاکستان تو ایک اسلامک ریاست ہے، اور یہ نے صحیح کچھ بات اسے سوال کیا کہ وہاں پہ تقریباً 95% لوگ مسلمان ہیں، اور یہ وہ نا، تو یوسف گرین نے اس کو بولا کہ کس بات کے لیے پاکستان مسلمان ہے؟ صرف نام رکھنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ بولا میں ابھی تقریباً پچھلے کوئی 5-10 سال پہلے میں پاکستان مجھے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ مجھے ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو بولتے ہیں کہ میں وہاں پر جب گیا نا تو میں حیران اور پریشان اور ششدر رہ گیا، میں نے کہا یار یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کے بارے میں ہم اتنی کہانیاں سنتے ہیں کہ بھائی وہ اسلام کے نام پر آزاد ہوا تھا اور دنیا کا واحد ملک ہے مدینہ کی ریاست کے بعد، جو کہ جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم ہوا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا کہ وہ تو کہیں سے بھی اسلامی ملک نہیں لگتا، صرف نام کا مسلمان ہے، وہاں پر سب لوگ جناب والا رنگ اور سرور کی اور موسیقی کی محفل لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ بولا اور تو چھوڑیں، اور لوگوں کو تو چھوڑیں، خود دلہن جو ہے نا وہ ڈانس کر رہی ہے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، بےہودگی کی انتہا ہے، عورت اور مرد کا اختلاط، ٹھیک ہے، کھلے سر عورتیں ناچ رہی ہیں، ویڈیوز ان کی بن رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ تصویریں اور ویڈیوز چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بولے کچھ بعید نہیں کہ اس محفل میں جو ہے نا شراب اور ناؤ نوش کی محفل بھی لگی ہوئی ہو، کچھ بعید نہیں ہے، جب یہ کچھ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کیا اس میں کیا مسئلہ ہے کہ جب رقص و سرود کی محفل ہو سکتی ہے تو شراب بھی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ جب میں نے پھر اس کو اپنے پروفائل پہ شیئر بھی کیا، اور میں نے کہا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، بہت بڑی، مطلب یہ ہمارے لیے یقین کرو لمحہ فکریہ ہے۔ لبرلز تو اس بارے میں سوچیں گے نہیں یار، کم از کم ہم تو اس بارے میں سوچیں، ہم جو اپنی شادی بیاہ کرتے ہیں ہم اس کے اوپر کیا نخرے کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے، جہاں تک میرا اس کا تعلق ہے تو میں نے تو کبھی اس طرح کہ ہم نے اپنے خاندان میں چیز نہیں ہونے دی، باقی لوگوں کا مجھے جو ہے نا وہ اختیار نہیں، جو میرا اپنا خاندان ہے الحمدللہ ہم نے اس میں حد الامکان ایسی کوشش کی ہے کہ نہ اس میں کوئی آتش بازی ہو، نہ راتوں کو فائرنگ ہو، نہ جناب والا کو اونچی آواز میں میوزک ہو، باقی تھوڑا بہت جو ہے نا وہ گھر پہ ڈفلی بجا کے وہ کر لینا، وہ تو ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اس طریقے کے دھم دھڑکے ہم نے نہیں کیے کہ بھائی کسی کی نیند حرام کر دی ہو، بلکہ کھانا بھی وقت پہ ختم کر آ کے، ٹھیک ہے نا، وقت پہ لوگوں کو رخصت کر دیا۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، رات کے 2-2 بجے، ابھی تو یہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا چیزیں کنٹرول ہو گئی، ورنہ رات کے 2-2 ڈھائی بج رہے تھے، صبح میرے پڑوس میں ایک شادی ہوئی، اس میں آپ یقین کریں صبح کی اذانوں تک انہوں نے پوری رات جو ہے نا وہ موسیقی بجائی ہے، فل ڈیکس کے اوپر، یعنی کہ لاؤڈ اسپیکر کی طرح تیز آواز میں، میرے بالکل نیکسٹ ڈور نیبر صبح۔ اور جب میں ان کے نیچے اترا تو بڑے بڑے داڑھیوں والے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے جو اسی محلے میں رہتے ہیں، بڑے معزز اپنے آپ کو کہتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں، صبح کی نماز جو ہے نا وہ باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اکثر میں ان کی موٹر سائیکل کی آواز سنتا ہوں کہ جناب والا وہ صاحب تو جو ہے نا وہ چلے گئے وہ اپنا صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے۔
لیکن جب یہ موقع آیا، جب میں نیچے اترا تو وہ حضرات بھی ان میں کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یار ان لوگوں سے تو گلا نہیں ہے، آپ لوگ تو کم از کم ان کو منع کر سکتے ہو یار، آپ لوگ ان کے رشتہ دار ہو، آپ لوگ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ اسلام ہے یہ کہ بھائی صبح کے 4 بج رہے ہیں اور ابھی تک یہ موسیقی، ہم پوری رات سو نہیں سکے، ابھی اذانوں کا ٹائم ہے. بولتا ارے یار بیٹا شادی بیاہ میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں حیران، میرا منہ یوں کھلے کا کھلا رہ گیا. میں نے کہا یار کیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات؟ شادی بیاہ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ کیا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے یہ تعلیم ملی ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں کریں؟ اچھا پھر اسی ضمن میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ عمران خان کے ابھی بیان کے اوپر دیکھیں، پہلے بھی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ایک وہ جو سی سی پی او تھے ان کے بیان کی میں نے حمایت کی تھی، جس میں انہوں نے خاتون کو کہا تھا کہ بھائی آپ گھر سے نکلیں تو اپنا جو ہے سب چیزیں چیک کر کے نکلیں. اور میں نے اس میں یہ بھی بولا تھا کہ سی سی پی او کے بیان کو خواہ مخواہ میں جو ہے نا لتاڑ رہے ہیں. سی سی پی او نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. ہاں جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور سیکیورٹی وغیرہ کی سچویشن ہے، وہ ایک سیکیورٹی لیپس ہے، بالکل ہے، وہ ان کی کمزوری، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ ان اکمپنیڈ نکل رہی ہیں خاتون ہو کے، رات کے 2 بجے جو ہے نا ایک لمبے سفر میں نکل رہی ہیں، اور نہ ہی آپ نے پیٹرول چیک کیا، نہ ہی کوئی اور چیز چیک کی، نہ آپ نے اپنے ساتھ آپ نے کوئی سیکیورٹی میجرمنٹ کی ہوئی کہ مطلب کوئی پسٹل وسٹل بندہ اٹھا لے. ایون اگر آپ پسٹل اٹھا بھی لیں خاتون ہو کر، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے ساتھ ایک میل کمپینین ہونا چاہیے تھا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یار آپ رات کو 12 1 2 بجے جو ہے نا آپ نکل رہی ہیں ہائی وے کے اوپر گاڑی میں بچوں سمیت. یہ پاکستان ہے یار، ایون یورپ میں ہوتا ہے، یورپ میں کوئی محفوظ نہیں رہتا. لیکن وہاں پہ تو چونکہ ان چیزوں کو زیادہ برا سمجھا نہیں جاتا، اس لیے وہ لوگ جو ہے نا اس کے اوپر اتنا وہ کرتے نہیں ہیں. وہ ان کی تو بات کرنا ہی فضول ہے، ان کے ساتھ ہم اپنا وہ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. ان کی تو کیا بات ہے بھائی، ان کی تو بات ہی نہیں ہے یار. ان کے تو بےہودگی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے انہوں نے. وہاں پہ تو ماں باپ بہن بھائی کا فرق ختم ہو گیا ہے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا فرق نہیں ہے. ابھی بھی ریسنٹلی جو ہے اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوئے ہیں کہ جہاں پہ 25 سال کی ٹیچر ہے، 12 13 سال کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ہو. مطلب اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کی وہ. اچھا خیر، تو میں عمران خان کے بیان کی طرف واپس آتا ہوں کہ عمران خان نے ابھی بیان دیا تھا، وہ جو لائیو کالز وغیرہ لے رہے تھے کہ بھائی یہ جو معاشرے میں بےہودگی ہے، بے پردگی ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے نا لوگ ان کو لتاڑ رہے ہیں کہ جی سر آپ جو ہے نا مردوں کو کنٹرول کریں، آپ خواتین کے اوپر سارا الزام تھوپ رہے ہیں. او بھائی میرے، اس کے اوپر مفتی تقی عثمانی اور دیگر علماء کے موقف آ گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی خان صاحب نے تو بڑی مناسب بات کہی ہے، این قرآن کا حکم بیان کیا ہے، انہوں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی جس کے اوپر آپ یہ خان صاحب پہ اعتراض نہیں کر رہے. آپ یہ تو اللہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ کمی بیشی ماں، جس میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا دیا کریں، اوڑھنیوں کو اپنے اوپر اچھی طرح سے ڈھانپ لیا کریں اور لٹکا دیا کریں، کمی بیشی معاف ہو. اور مردوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. تو یہ تو دونوں اطراف کا ترازو اللہ تعالیٰ نے برابر تولا ہوا ہے. مردوں کو کہا ہے کہ آپ نظریں نیچی رکھیں، اور خواتین کو فرمایا گیا ہے کہ بھائی آپ اپنے جسموں کو ڈھانپیں اور اپنے وہ یہ اس طریقے سے قدم زمین پہ نہ مارے کہ آپ کی قدم سے کوئی جنت وہ آواز پیدا ہو، جھنکار پیدا ہو یا کوئی بھی چیز ہو. کیونکہ عورت سر سے پاؤں تک ایک فتنہ ہے. فتنے کا مقصد ایک امتحان ہے. ہم فتنے کو کچھ اور مقصد میں لے لیتے ہیں کہ کوئی وہ مطلب کوئی بہت ہی مسنی چیز، اور یہ نہیں، ایسا کوئی چیز نہیں ہے. فتنے کا مطلب ہوتا ہے امتحان. تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جاری کیے، کیا ہم اللہ سے زیادہ سمجھدار ہیں کہ ہم اپنی جو نا اس میں لاجکس گھڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ چیز ہے وہ چیز ہے. بھائی جیسے مثال کے طور پر ہم آج کل کے دور میں کیا کر رہے ہیں کہ جی ہم نماز اور وضو اور روزہ اور اس کی میڈیکل فوائد گنوا رہے ہوتے ہیں. بھائی میرے، ہم بحیثیت مسلمان ہم اس لیے یہ روزہ نماز حج زکوٰۃ نہیں کرتے کہ ہمیں جو ہے نا اس کی کوئی میڈیکل فوائد کے لیے ہم اس کو کر رہے ہیں. ہم اس لیے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان وہ ہم پہ فرض ہیں. سملرلی یہ پردے کے احکامات ہم جو ہے نا اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے کوئی یہ چیز ہو وہ چیز، ہمیں حکم ہے، بس ہم نے کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. اور مومن کے لیے موت جو ہے بالکل ایسی ہے جیسے بندے کو جیل سے خلاصی ملتی ہے. تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس جیل میں ہنسی خوشی رہیں یا اس جیل میں روتے دھوتے وہ گئے. تو میرے خیال میں تو ہنسی خوشی رہ لے تو زیادہ بہتر، کیونکہ رونے دھونے سے آپ کی قید میں کوئی وہ تو نہیں ہوگا، بلکہ قید آپ کی مشکل ہوتی چلی جائے گی. تو جب آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد آپ نے تہیہ کر لیا کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر ان چیزوں کے لیے تو آپ کو تیار رہنا پڑے گا. امتحان تو آتے رہیں گے آپ کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں تم لوگوں کو آزماؤں گا نہیں؟ میں تم لوگوں کو ڈر، بھوک، افلاس، موت، ہر چیز سے خوف امتحان میں ڈالوں گا. میں دیکھوں گا کہ تم لوگوں میں سے کون بہتر عمل لے کر آتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو عمران خان کے بیان کے اوپر اتنا شور واویلا کرنا یار یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے بھائی. آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یار کتنا بڑا ایک ستم ہے، کتنا بڑا ایک تضاد ہے کہ ایک طرف یورپ میں ہماری خواتین بیچاریاں
$500 اور $500 اور پاؤنڈز جرمانہ دیتی ہیں صرف سکارف اور نقاب اوڑھنے کے لیے. اور ہمارے یہاں جب یہاں پر آپ کو کھلم کھلا آزادی ہے کہ آپ کو کوئی ممانعت کرنے والا نہیں ہے کہ آپ نے پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, وہ یہ سب کچھ آپ کو موجود ہے, آپ اس کے باوجود جو ہے نا آپ کو پتہ نہیں کون سی چیز روک رہی ہے. مطلب یہ کون سا آپ کو یہ اس چیز میں چیز لبھاتی ہے کہ آپ کے بال جو ہے نا وہ گھوڑے کی دم کی طرح ادھر ادھر ہلتے رہیں جیسے پونی ٹیل ہوتی ہے گھوڑے کی. مطلب خواتین کی حیات یہ تو ایک ضرب المثل تھی. شرم و حیا تو خواتین کا زیور ہوا کرتا تھا, کہاں چلا گیا وہ زیور؟ جو چیزیں مرد کے لیے ہیں آج وہ خواتین کر رہی ہے, اور جو خواتین کے لیے ہوتی ہے وہ مرد کر رہے ہیں. مثلا پائنچے ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ مردوں کے لیے حکم تھا. انفارچونیٹلی آج ہمارے مردوں کے پائنچے زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کے جو نا اوپر پنڈلیوں تک پائنچے اٹھے ہوئے. ہر چیز الٹ ہے. عورت بال چھوٹے کر رہی ہے, مرد بال لمبے کر رہے ہیں. مطلب کیا ہی آخر کیا ہے؟ وہی والی بات ہے قیامت کی نشانی کہ عورت مرد کا لباس پہنے گی, مرد عورت کا لباس پہنے گا, اور دونوں پہ لعنت کی گئی ہے. تو اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور اللہ ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی وہ توفیق دے. دیکھیں یہ جو ہم اکثر لبرلز جو ہے نا سنتے کہ جی وہ اسلام اتنا کمزور ہے کہ عورت مارچ سے بھی اسلام کو خطرہ ہو جاتا ہے, فلاں چیز سے بھی اسلام کو خطرہ ہو جاتا ہے. بھائی میرے اسلام کمزور نہیں ہے, لیکن ان چیزوں سے اسلام بدنام ہوتا ہے. اسلام بدنام ہوتا ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو نیو کمرز ہوتے ہیں, جو اسلام قبول کرنے والے ہوتے ہیں, وہ پھر بدزن ہو جاتے ہیں. وہ جب آتے ہیں اور اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں, جب ان کے سامنے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو وہ بولتے ہیں یار یہ اسلام ہے. جیسے شیعہ ازم میں ہے کہ وہ پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو, چند دن کے بچوں کو یا 2 مہینے 3 مہینے یا 6 مہینے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سر میں یہاں پہ تلوار مارتے ہیں اور ان کو خون سے لہولہان کر دیتے ہیں. بھائی حضرت علی تو ان کی تو داڑھی چٹی تھی, سفید ہو چکی تھی, اس عمر میں ان کو سر پہ تلوار مار کے شہید کیا گیا تھا. آپ 6 مہینے کے بچے کے سر پہ تلوار مار رہے ہیں, یہ کہاں کا یہ سملیرٹی ہے اس میں؟ اس 6 مہینے کے بچے نے کیا ظلم کیا ہے, کیا جرم کیا ہے, قصور کیا ہے؟ آپ اپنے سر میں مارو نا تلوار. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ حضرت علی کا تو سر مار کر یہاں تک چیر دیا تھا, پھر آپ ان کا بھی سر یہاں تک چیرو. خالی آپ یک طرفہ ہی کام کیوں کر رہے ہو؟ خالی آپ یعنی کٹ لگا کے, یہ کیا مطلب؟ اور آپ خود سوچیں, یہ مطلب میں کسی کے اوپر وہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ سوچیں کہ یہ چیز دیکھ کر ایک نیا مسلمان ہونے والا شخص یا جو اسلام کی طرف آنے والا شخص ہوگا, اس کے اوپر کیا چیز مطلب کیا اثر چھوڑ رہے ہیں آپ؟ وہ کیا سوچے گا کہ یہ کیا حیوانیت ہے؟ اپنے آپ کو تلواریں مارنا, اپنے آپ کو چھریاں چاقو مارنا, یہ کہاں کی وہ ہے؟ مطلب مجھے سمجھ میں تو یہ چیز نہیں آتی یار. پھر وہ جب یہ بے حیائی دیکھتے ہیں, یہ ماڈرنزم دیکھتے ہیں, وہ کہ عورت اور مرد کا وہی, آپ کو یہ فرق ہی نہیں محسوس ہوگا کہ بھائی آپ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. خواتین کھلے سر لوگوں کے ساتھ ہا ہا ہو چل رہی ہیں, کیمرے سیلفیاں, یہ وہ اختلاط خلط. ابھی ریسنٹلی آپ نے وہ لاہور کالج میں وہ جو تماشا دیکھا, یہ عورت مارچ کے جو اثرات آپ کو نظر آنے شروع ہو گئے کہ اب لڑکیاں لڑکوں کو پروپوز کر رہی ہیں. یہ مجھے تو لگتا ہے کہ فنڈیڈ کوئی لوگ تھے, یہ اسی عورت مارچ کے ہی جو ہے نا اولادیں تھی, ٹھیک ہے, انہی میں سے کسی کی ناجائز اولادیں تھی یہ, اور ان کو پیسے دے کے یہی کام کروایا گیا, اس طرح کے بےہودگی والا کام کہ بھائی آپ جائیں اور اس طرح کا کام کریں تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے یہ چیز پروان چڑھے, لوگ اور انکریج ہوں. آپ کی دیکھا دیکھی, وہ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو یہ جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کو ڈیفینیٹلی اثر ہوتا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی فلموں کا ڈراموں کا کوئی اثر نہیں ہوتا, یہ انتہائی فضول بات ہے. میں ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, انڈیا کی کوئی رپورٹ تھی یوٹیوب کے اوپر میں دیکھ رہا تھا, جس میں انہوں نے کرمنلز کو دکھایا تھا اور ان کرمنلز کے انٹرویو لیے. تو ان میں سے پتہ ہے کیا برآمد ہوا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے فلاں فلم دیکھی تو اس میں وہ ہیرو نے یہ کیا تھا, ویلن نے یہ کیا تھا, ہم نے اس سے متاثر ہو کے یہ جرم کیا ہے. اس میں اس نے 5 بندوں کو مارا تھا, میں بھی 5 بندوں کو ماروں گا. باقاعدہ آن کیمرہ وہ بول رہا ہے کہ میں وہ فلانے کی طرح 5 قتل کروں گا, اور وہ فلانی گیم میں یہ چیز ہوئی تھی, میں نے اس طرح ہیڈ شاٹ لیا. او میں خدا کے بندے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ فلموں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. بالکل ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا؟ اسی طریقے سے آپ رومانٹک, یعنی عورت اور مرد کا رومانس, مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کون سی, عورت اور مرد کے درمیان کوئی رومانس, کوئی پیار نہیں ہوتا, صرف میاں بیوی میں ہوتا ہے. There is no such thing as love between a man and a woman. That is lust, that is not love. ٹھیک ہے نا؟ سو ڈو ناٹ مکس دوز تھنگس ود ایچ ادر. لو اور لسٹ میں یعنی کہ محبت اور شہوت میں فرق ہے. وہ محبت نہیں, وہ شہوت ہے. تو یہ جو ہے نا لوگوں نے اس کو ایک بڑا خوبصورت اور ایک بڑا رومانوی نام دیا ہوا ہے کہ جی وہ محبت اور تیرے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ سب فضولیات ہیں, یہ رنگ برنگے قسم کے گانے, شاعریاں, یہ وہ, مطلب اتنی بےہودہ قسم کی شاعری. اور اس میں پھر اسلامی شعر کا اتنا برا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جی تعویذ بنا کے گلے میں پہن لوں اور وہ جنت اور یہ مطلب what the hell یار.
یعنی باقی تو تمام چیزیں آپ لوگوں نے روند کے چلے گئے ہیں، اب یہ جو مذہب رہ گیا اب اس کو بھی ذلیل و رسوا کر دیں آپ ان چیزوں کے اندر. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ مذہب کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن مذہب کو بدنام کیا جاتا ہے ان چیزوں سے. اچھا پھر ایک اور اسی طریقے کا واقعہ شاید میں نے پہلے بھی رپورٹ کیا ہے نہیں کیا، کہ ایک آدمی جو ہے نا بعد میں پھر وہ مسلمان ہو گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں نے ایک مسجد میں فائرنگ کی تھی. جب میں نے اس ویڈیو کو آگے دیکھا آگے تک، تو جو اس مسجد کے جو امام یا جو لوگ تھے ان کو جب دکھایا گیا تو پتہ ہے کیا ہوا، وہ لوگ قادیانی تھے. ان کی ٹوپی سب کچھ جو دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ اچھا 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 یہ اسلام اور یہ مسلمان. وہ جو اکثر ہم قادیانیوں کو کافر اور وہ دیکھیں وہ یہ چیز ہے، یہ لوگ ہمارے لیے یہود و نصارہ سے زیادہ ڈینجرس وہ اس وجہ سے ہیں، جو ہمیں آسما جہانگیر اور دیگر لبرل آنٹیاں کہتی تھی نا کہ آپ کو کیا خطرہ ہے قادیانیوں سے، وہ یہ خطرہ ہے کہ وہ اسلام کو بدنام کرے. اب وہ دیکھیں وہ شخص جو مسلمان ہوا ہے وہ مسلمان نہیں، وہ کفر سے دوسرے کفر، اس سے زیادہ شدید کفر میں چلا گیا ہے وہ بیچارہ. یعنی وہ پہلے تو عیسائی تھا، اب وہ مرتدی میں چلا گیا ہے، مرتد ہو گیا، وہ واجب القتل ہو گیا ہے وہ. یعنی وہ جھوٹے نبی کے پیروکاروں کی جو نا اس کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ سمجھتے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں. یہ کتنی بڑی خطرے کی بات ہے. یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو خطرہ وہ ان چیزوں سے ہوتا ہے. اب آپ خود سوچیں اس بندے کا کیا حشر ہوا، وہ تو ایک یعنی آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا. تو ویڈیو دوستوں طویل ہوتی جا رہی ہے، باتیں بہت ساری ہیں. آئی ہوپ کہ میں کوئی چیز بھولا نہیں ہوں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے بس وہ التماس ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. رمضان بھی انشاءاللہ آگے آنے والا ہے، خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے آراء کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.